بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں رب العالمین کی ہیں، کروڑہ درود محمد والے محمد پر دیکھنے سننے والے احباب گرامی قدر کو سلام عرض۔ ساتھیو، آج سارا دن ناظرین پنجاب پولیس اور ٹی ایل پی لبیک تحریک پاکستان یعنی لبیک یا رسول اللہ کے کارکنوں کے درمیان لڑائی جاری رہی اور مرکزی دفتر ٹی ایل پی کا لاہور چوک یتیم خانہ لاہور یہ میدان جنگ بنا رہا اور اب تک حالات بڑے کشیدہ ہے۔ تفصیلات کے مطابق الگ صبح پنجاب پولیس کی طرف سے تحریک لبیک پاکستان کے مرکزی دفتر پر حملہ کر دیا گیا، جو لاہور میں ملتان روڈ پہ چوک یتیم خانہ کے قریب موجود ہے، اور کارکنان اور پولیس اہلکاروں کے درمیان کافی تناؤ رہا، کافی جھگڑا رہا، فائرنگ ہوئی، سنگباری ہوئی اور ایک دوسرے کے اوپر وہ حملہ کرتے رہے اور پولیس نے سیدھے فائر کیے، جس کے نتیجے میں متعدد اہلکار ٹی ایل پی کے رضاکار کارکن ہلاک ہو چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں، اور کافی تعداد میں پھر کہہ رہا ہوں زخمی ہو چکے ہیں، اور صبح سویرے سے لے کے اب تک حالات بڑے کشیدہ ہیں۔ مرکزی قائدین پہنچ چکے ہیں، بلکہ انہوں نے پریس کانفرنسیں بھی کی ہیں، اور یہ کل یا کسی وقت بھی ملک گیر احتجاج ہوگا اور یہ یہیں سے احتجاج کا آغاز کریں گے اور یہ احتجاجی ریلی جلوس اسلام آباد لے کے جائیں گے۔ اصل قصہ کیا ہے؟ اصل قصہ کہ گزشتہ روز ٹی ایل پی نے اعلان کیا تھا کہ اسرائیل کے خلاف ٹی ایل پی احتجاجی ریلی نکالے گی، جو امریکہ کے سفارت خانے تک جائے گی اور احتجاج ریکارڈ کرا کے واپس آ جائے گی۔ کوئی دھرنا نہیں ہوگا، کوئی ایسی بات نہیں ہوگی، لیکن احتجاج جمعے کو ہونا تھا، جمعرات کو ہی، یعنی آج اس وقت ہم ویڈیو بنا رہے ہیں جمعرات ہے، صبح پنجاب پولیس کی طرف سے ٹی ایل پی کے مرکزی دفتر پر حملہ کر دیا گیا، دھاوا بول دیا گیا، جس کے نتیجے میں ابھی تک حالات کشیدہ ہیں، لاشیں اٹھ چکی ہیں، لاشیں اٹھائی جا رہی ہیں، زخمیوں کی تعداد کافی زیادہ ہے اور جو ہلاکتیں ہیں ان کی تعداد بھی زیادہ ہے۔ غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق 8 کے قریب، غیر مصدقہ میں کہہ رہا ہوں 8 کے قریب ٹی ایل پی کے کارکنان ہلاک ہو چکے ہیں، اور ٹی ایل پی کے کارکنان میں ورکرز میں غم و غصہ کے شدید جذبات پائے جا رہے ہیں، اور وہ ابھی تک احتجاج کر رہے ہیں، اور احتجاج کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ اور لاہور کے امیر نے یہ اعلان کیا ہے، یہ بیان دیا ہے کہ ہم یہیں سے احتجاج کا آغاز کریں گے۔ عوام بھرپور تعداد موجود ہیں، کارکنان موجود ہیں اور پرعزم ہیں، اور وہ ہر قسم کی سختی برداشت کریں گے۔ ہم نے اسرائیل کے خلاف احتجاج کیا تھا، ہم نے کوئی حکومت کی پالیسی کو وائلیٹ نہیں کیا تھا، تو ہمیں سیدھی گولی چلائی گئی ہیں۔ اب ہم اسلام آباد ضرور جائیں گے، ملک گیر احتجاج ہوگا، اور حکومت پنجاب نے ہمارے احتجاج کو وقت سے پہلے کامیاب کر دیا، کیونکہ احتجاج کا مقصد ہوتا ہے احتجاج کو ریکارڈ کرانا، پوری دنیا کے اوپر ہماری آواز کا جانا، اور یہ گولی چلا کر، یہ لاٹھی چارج کر کے، یہ ظلم کر کے، انتہا کر کے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کارکنان نے، ٹی ایل پی کے مختلف جہاں سے رپورٹنگ ہوئی ہے، کہ یہ ہماری پولیس ہے، یہ غزہ نہیں ہے، یہ لاہور ہے، پاکستان ہے، اور ہم فلسطینی نہیں ہیں جن پہ اسرائیلی پولیس گولی چلا رہی ہے، تو ہماری اپنی پولیس نے گولی چلائی ہے، اس لیے ہمارا احتجاج ٹائم سے پہلے کامیاب ہو گیا، اور اب ہم ملک گیر کریں گے اور ملک کو بند کر دیں گے۔ یہ تو صورتحال اس وقت ہے۔ اب اس کے اثرات نہایت منفی مرتب ہوں گے۔ حکومت شہباز شریف کی حکومت اس وقت کو بہت زیادہ چیلنجوں کا سامنا ہے، اور یہ ایک نیا کٹا کھل گیا ہے کہ پہلے پی ٹی آئی، پھر پیپلز پارٹی، اور اندرونی بیرونی لڑائیاں، آئینی بحران، معاشی بحران، اور امریکہ کی جو ٹرمپ اور شہباز شریف کا جو ملاقات تھی، جو ان کا وہ معاہدہ کہہ لو، وہ ابھی سر پہ باقی ہے، اس پہ مزید نکتہ چینیاں ہو رہی ہیں، لوگ گفتگو کر رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، اور عوام کے اندر
حکومت کے لیے غم و غصہ کے جذبات پائے جا رہے ہیں، پریشانی ہے، بے یقینی ہے۔ اسی عالم میں، اسی اسنا میں ایک اور واقعہ کا ہو جانا شہباز شریف کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، کہ کیونکہ ان کو جب احتجاج کر رہے ہوں تو پھر تو سمجھ آتا ہے، جب وہ احتجاج تو اسلام آباد کرنا تھا، ریلی تھی، اور ہر تنظیم کا، ہر پاکستانی کا احتجاج ایک بنیادی انسانی فنڈامنٹل رائٹ ہے، کوئی احتجاج تو کر سکتے ہیں، لیکن حکومت پاکستان کے خلاف نہیں کر رہے تھے، وہ اسرائیل کے خلاف کر رہے تھے، وہ غزہ میں ہونے والے مظالم کے خلاف کر رہے تھے۔ تو اس سے سوال اٹھ رہے ہیں، اور یہ سوال حکومت کے لیے بہت زیادہ تکلیف دہ ہوں گے، اور آنے والے دور میں مزید حکومت کے لیے مشکلات ہوں گی۔ اس سے اگلی خبر ہے کہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کی لڑائی جنگ، ان کی اسباب اور اثرات کیا ہوں گے؟ کچھ روز سے مسلسل پیپلز پارٹی کی قیادت اور نون لیگ کی قیادت، خصوصاً پنجاب حکومت اور پی ایم ایل پنجاب کی قیادت، ان کے اندر شدید جنگ جاری تھی، لفظی گولہ باری ہو رہی تھی، ایک دوسرے پر بہت زیادہ تنقید کی جا رہی تھی، جس میں مریم نواز سے لے کر عظما بخاری صاحب تک، اور پیپلز پارٹی کی طرف سے ندیم افضل چند اور مولا بخش چانڈیو، شیلا رضا، اور اپنے قائرہ صاحب، اور چودھری منظور صاحب، سید حسن مشتبہ صاحب، اور مختلف سندھ کے ارکان اسمبلی اور سینئر وزراء نے بھی تنقید کی ہے۔ شجیر میمن صاحب نے بھی بہت زیادہ تنقید کی ہے اور ان کو آڑے ہاتھے لیا ہے۔ اب اس کے اثرات کیا ہیں؟ ہم اس اثرات پہ آتے ہیں کہ ظاہر نظر آ رہا ہے کہ ان کا جو اتحاد یہ ختم ہونے والا ہے، یہ ختم ہونے والا ہے یا ہو جائے گا، لیکن اسی اسنا میں پریزیڈنٹ زرداری صاحب کافی ناراض نظر آ رہے ہیں، بلاول بھٹو کافی ناراض نظر آ رہے ہیں، اور صدر آصف علی زرداری نے پہلے محسن نقوی صاحب کو طلب کیا، بلایا کراچی، اور ان کو اپنا پیغام دیا کہ آپ نون لیگ اور طاقتوروں کو ہمارا پیغام دے دیں۔ اس کے بعد گزشتہ روز اسحاق ڈار اور محسن نقوی صاحب پھر دوبارہ صدر آصف علی زرداری کو ملے ہیں اور ملاقات کی ہے، اب ان کے پیغام رسانی ہوئی ہے۔ تو پہلا تو یہ کہ کھچڑی کافی دنوں سے پک رہی ہے، اس میں ابال آ رہا ہے، اس کے اسباب میں تو پیپلز پارٹی اپنا حصہ کچھ بڑا مانگنا چاہتی ہے، مریم نواز کہ اپنے وہ کیا کہتے ہیں تحفظات ہیں، تو انہوں نے پیغام واپس دے دیا۔ اصل قصہ یہ ہے کہ مریم نواز مستقبل آنے والی وزیر اعظم کے خواب دیکھ رہی ہیں، اور رانا ثناء اللہ نے تو ان کو ویلکم بھی کہا ہے، یعنی شہباز شریف کی جگہ پہ مریم نواز آنا چاہتی ہیں، اور مضبوط گروپ ہے مریم نواز کا شہباز شریف کے خلاف۔ اور یوں سمجھ لیجئے پیپلز پارٹی والوں نے بھی یہ ظاہر کیا ہے کہ یہ اصل میں جنگ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی نہیں، یہ جنگ مریم نواز اور شہباز شریف کی ہے، یہ آمنے سامنے ہے۔ مریم نواز اپنے چچا کو ہٹانا چاہتی ہے، اور ان کو آشیرواد طاقتور حلقوں کا بھی ہے اور میاں محمد نواز شریف کا بھی ہے۔ ادھر سے بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی امیدوار ہیں وزارت عظمیٰ کی سیٹ ایک ہے، امیدوار دو ہیں۔ تو اس کھینچا تانی میں تو بہانے سے یہ مختلف اوقات میں لڑائی شدت اختیار کرتی گئی، لیکن اب جو مقتدرہ نے اور مسلم لیگ نون نے جو پیغام دیا ہے، اور یہ غیر مصدقہ اطلاع ہے، اطلاع موجود ہیں، یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ صدر آصف علی زرداری کو رام کر لیا گیا ہے کہ تسی جی پرانی تنخواہ تے کام کرو۔ بلاول بھٹو زرداری دی دال نہیں گلدی پی، انہاں نال ہاتھ ہو گیا ہے، سانوں کو قبول نہیں، اور شاید پورا مریم نواز کے حق میں نکلے، لیکن اس وقت سود مند شہباز شریف ہی ہیں، اور اگر یہ لڑائی شدت اختیار کر جاتی ہے، مریم نواز یا بلاول بھٹو دونوں میں سے کوئی ایک وزیر اعظم بنتا ہے، تو اس صورت میں شہباز شریف کی چھٹی، ان کی حکومت ختم ہو جائے گی، شہباز شریف چلے جائیں گے۔ ایک اور اطلاع کہ پیپلز پارٹی رابطے پی ٹی آئی سے کر رہی ہے، جس کا جواب اسد کیسر نے بھی دیا، اور دوسری دیگر قیادت بھی بار بار جواب دے رہی کہ ہم
اپوزیشن میں بیٹھیں گے تو ہم ان کے ساتھ دیں گے، اور اگر اعتماد کے ووٹ کی ضرورت پڑی تو پیپلز پارٹی کو ہم ووٹ دے دیں گے اعتماد کا، لیکن حکومت میں نہیں بیٹھیں گے۔ ادھر سے پیپلز پارٹی نے بھی کئی قائدین سے ہمارا جب رابطہ ہوا تو انہوں نے اشارہ دیے کہ شاید پیپلز پارٹی اپوزیشن میں بیٹھ جائے، حکومت میں نہیں بیٹھے گی، اور بار بار اصرار ہو رہا تھا شہباز شریف کی طرف سے کہ وہ کابینہ کا حصہ بنے، لیکن اس وقت پیپلز پارٹی شاید اپوزیشن میں چلی جائے۔ تو ایک اسٹرانگ اپوزیشن مسلم لیگ، شہباز شریف یا مریم نواز بھی وزیر اعظم بنی تو ان کے خلاف بڑی ایک مضبوط اپوزیشن ہوگی، اور جو مستقبل میں نون لیگ کی ناکامی کا خدشہ ہے یا وہ سبب بن سکتی ہے، کیونکہ زرداری صاحب بھی منجے کھلاڑی ہیں، پیپلز پارٹی بھی، اور خصوصی طور پر پنجاب پیپلز پارٹی کی نہیں نون لیگ سے مریم حکومت سے بن رہی، وہ باغی ہیں اور وہ مسلسل بغاوت کر رہے ہیں۔ تو پیپلز پارٹی نے اگر سیاست کرنی ہے تو پنجاب میں ان کو رول پلے کرنا پڑے گا، رول پلے کرنے کے لیے ان کو حکومت سے فاصلے پہ جانا پڑے گا، کیونکہ جب نیکسٹ الیکشن ہوں گے تو نون لیگ کی بالکل عوام کے اندر مقبولیت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اپنے میمن صاحب نے، شرجیل میمن صاحب نے تو واضح کہہ دیا تھا کہ اگر ہم علیحدہ ہو جاتے ہیں، سندھ میں ہماری حکومت ہے، بلوچستان میں مشترکہ حکومت ہے، یہ ہم ختم کر دیتے ہیں تو مریم نواز کی بھی حکومت نہیں رہے گی، اور اگر الیکشن ہوتے ہیں یہ روز روشن کی طرح عیاں ہے، عمران خان بھاری اکثریت سے جیت جائیں گے۔ تو اس صورتحال میں یہ دونوں جماعتیں نہیں نکل سکتی حکومت سے، اس اتحاد سے نہیں نکل سکتی، کیونکہ اگر یہ ان کا اتحاد ٹوٹ جائے تو اس کے اثرات بڑے منفی ہوں گے، نئے الیکشن ہوگا، نئے الیکشن عمران خان کے حق میں جائیں گے، اور یہ پنڈی کے کنٹرول بورڈ کے جو الیکشن ابھی ہوئے ہیں ریسنٹلی، ان کا رزلٹ آپ کے سامنے کلین سویپ کیا ہے، عمران خان کا ووٹر خاموش ہے، خاموشی سے ووٹ ادا کرتا ہے، اور پھر یہ جیت جائیں گے۔ اس کے علاوہ ایک آج اور جس خبر نے سر اٹھایا ہوا ہے وہ ہے کے پی کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کا استعفیٰ انہوں نے عمران خان کو بھی دیا ہے اور گورنر کے پی کے کو پہنچا دیا ہے، جبکہ گورنر کے پی کے نے پہلے بیان دیا کہ میرے پاس استعفیٰ نہیں پہنچا، لیکن اب اطلاعات یہ ہیں کہ استعفیٰ ان کے پاس پہنچ چکا ہے اور انہوں نے سنبھال کے رکھ دیا ہے، اور کسی چنگے مضبوط صندوق دے وچ تے کنڈی لا چھڈی۔ اب سارے معاملات کے باوجود اب یہ مسئلہ، یہ انتشار اور بڑھ گیا ہے۔ پی ٹی آئی کی قیادت اور جو کے پی کے ورکرز ہیں، پی ٹی آئی ہے جنید خان گروپ، وہ ہر حال میں علی امین گنڈا پور کو ہٹانا چاہتے ہیں۔ عمران خان نے بھی ہدایت کر دی تھی اور علی امین گنڈا پور نے بھی استعفیٰ دے دیا تھا، لیکن اس وقت طاقتور حلقے علی امین گنڈا پور کے ساتھ ہیں، لابنگ ہو رہی ہے استعفیٰ، اگر گورنر نہیں قبول کرتے تو اس کا انجام کیا ہوگا یہ آپ کو بعد میں، لیکن لابنگ ہو رہی ہے۔ پی ٹی آئی کے ایم پی ایس کو اربوں کروڑوں کی آفریں ہو رہی ہیں، اب ہارس اینڈ ٹریڈنگ ہوگی، خرید و فروخت ہوگی تاکہ وزیر اعلیٰ کے پی کے کو جلدی سے ہٹایا نہ جا سکے۔ ایک تو عدم اعتماد کے ذریعے ایک کو استعفیٰ دے دیں، استعفیٰ انہوں نے دے دیا، اب عدم اعتماد تو آ نہیں سکتی۔ اب جو گورنر کے پی کے ہے وہ استعفیٰ اگر قبول نہیں کرتے تو اگلی آپشن کیا ہے؟ ایک تو عدم اعتماد ہے، اس میں لابنگ ہوگی، فارورڈ بلاک بنے گے پی ٹی آئی میں اور لوگوں کی خرید و فروخت ہوگی۔ ادروائز اگر گورنر استعفیٰ قبول نہیں کرتے تو اس کی اور یہ جھگڑا بڑھ جاتا ہے تو کے پی کے جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ علی امین گنڈا پور ہی رہیں گے، اور جب تک کہ گورنر استعفیٰ قبول نہ کرے، یہ 10 دن ہو، 1 سال ہو، 2 سال ہو، جب تک وہ اس کو استعفے کو نہ قبول کرے ان کو ہٹایا نہیں جا سکتا۔ لیکن ان تینوں معاملات میں، ان تینوں خبروں کے رزلٹ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر سیاسی کوئی اچھی صورتحال نہیں ہے۔ مہنگائی، معیشت کی بدحالی، بے روزگاری سے ہٹ کے سیاسی طور پر آج لاہور میں ٹی آر پی احتجاج کر رہی ہے، ان کی لاشیں گری ہیں، پی ٹی آئی تو بڑے عرصے سے احتجاج کر رہی ہے، اور اسرائیل کے معاملے میں اب دیگر مذہبی جماعتیں بھی سر اٹھا رہی ہیں۔ تو ان سارے معاملات میں شہباز حکومت بالکل پھنسی ہوئی ہے، وہ نکل نہیں رہی، وہ دلدل میں دن بہ دن پھنستی جا رہی ہے،
اور یہ نون لیگ اپنے ہی بدن سے گر رہی ہے، گو کہ انہیں مقتدرات کی فل سپورٹ ہے، لیکن عوامی رائے طاقت کے ذریعے، لاٹھی کے ذریعے، سوٹی کے ذریعے، کنٹینروں کے ذریعے تبدیل نہیں کی جا سکتی۔ اور ایسے ہی حالات میں آپ لاکھ پیکج لے آئیں، امریکہ سے معاہدہ کریں، سعودی عرب سے کریں، اسرائیل سے کریں، کسی سے بھی کریں، یہ کوئی دبی چھپی بات نہیں رہی۔ آپ کتنی اسکیمیں چلا لیں، لیکن جب لاشیں گرتی ہیں، بلوچستان کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، کے پی کے آپ کے سامنے ہے، اب رہ کے لاہور میں بھی لاشیں گر چکی ہیں، تو بے یقینی خوف کے سائے ہیں ملک کے اندر، انتشار کے جذبات ہیں، غم و غصے کے جذبات ہیں، اور ایسے جذبات میں اوپر سے مہنگائی کا رونا ہو۔ آپ کتنی اسکیمیں چلا رہے ہیں، لیکن گھی تو 600 روپے ہو گیا، کتنے پیکج دے لیں، چینی تو 200 روپے ہے، پیٹرول کی قیمت زیادہ ہے، غریب آدمی کا اس وقت جینا مشکل ہے۔ اب جب وہ تنگ ہوگا، بدحال ہوگا، تو اس کے اندر بغاوت کے جذبات ہوں گے، باغی جب ہو جائیں گے تو پھر حکومت جو موقع کی ہے، جو وقت کی حکومت ہے، جس جماعت کی حکومت ہے، اس کے خلاف لوگ تنقید کریں گے، شکایت کریں گے، اور جب اس بڑھ جائے گی کام، تو آنے والے الیکشن میں آج ہو، کل ہو، پرسوں ہو، یوں سمجھ لیجئے کہ شہباز شریف وزیر اعظم رہے یا نہ رہے، نون لیگ زیرو ہوتی جا رہی ہے، نون لیگ کا کام تمام ہوتا جا رہا ہے، پروگرام بڑھ چکا ہے، لوگ نون لیگ کو ووٹ نہیں دیں گے۔ یہ دیوار پہ لکھی جا چکی تحریر کہ نون لیگ کا بیڑا غرق ہو چکا ہے، نون لیگ اس وقت بالکل بند گلی میں ہے اور ہاٹ واٹر میں ہے، اور اس کا مستقبل بڑا تاریخ ہوتا ہوا نظر